من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الحاقہ. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لہم من باقیہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الحاقہ، اس کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اتنی پیاری صورت ہے یہ کہ دل کر رہا تھا کہ اسے مزید آگے پڑھا جائے، اور مزہ اس کو پڑھنے کا اور آ سکتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہی ہے. بہرحال آج اس سورہ مبارکہ کی 8 آیات تلاوت کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں ایک آیت آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس میں کہ ثمود اور عاد قوموں کے حوالے سے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، تو جو ثمود قوم تھی اس کو تو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا. ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے، ایک سخت آواز کے ذریعے سے. اور جہاں تک عاد کا تعلق تھا تو انہیں نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا. اب اس آندھی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس تیز ہوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سخرہا علیہم، اللہ نے اس آندھی کو، اس ہوا کو ان پر مسلط کیے رکھا. 7 لیالن، 7 لیالن، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، حسوما، مسلسل، لگاتار. یعنی ایک آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرسوں یہاں جو ایک آندھی آئی تھی وہ کچھ دیر کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہوا ہوں. اور اگر وہ ہوا عذاب کی صورت کی اختیار کر لے اور پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہے تو آپ تصور کریں گے کیا حال ہوگا. اس لیے آگے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ. تو اے مخاطب، تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ اس میں ایسے پڑے ہوئے تھے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے تنے گرے ہوئے. بڑی اونچی دراز قد والی قوم تھی، سخت جان قوم تھی، لہذا ان کا حال یہ تھا کہ جب اس ہوا نے انہیں ہلاک کیا تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے خشک تنے جو ہیں وہ پڑے ہوتے. بہر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ بڑی خوبصورت صورت ہے، خوبصورت اس حوالے سے کہ ٹیکسٹ بڑا پیارا ہے اس کا.
یعنی جو اس میں اسلوب ایک مکی صورت ہے، اور مکی صورت آپ انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح مزہ جو ہے وہ مکی قرآن کا ہی آئے گا. مدنی قرآن آپ کو ایسے لگے جیسا آپ اردو پڑھ، لیکن ظاہر بات ہے کلام وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن ایک فرق آپ کو محسوس ہوگا مکی قرآن کا اور مدنی قرآن کا. اور وجہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ 29واں پارہ اصل میں دیکھیں بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو انکار کیے جا رہے ہیں مسلسل، اور انتہائی اعلیٰ خطیب ان کے اندر موجود ہیں، اعلیٰ شعراء ان کے اندر موجود ہیں، زبان دانی کا انہیں ذوم ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایسی ہی زبان، ایسا ہی محاورہ استعمال کیا. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس واقعی اس سورہ مبارکہ کو انجوائے کریں گے اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے. باقی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ہمیں پناہ مانگتے رہنے چاہیے. تو آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اور جس کو ہائی لائٹ کیا خاص طور پہ، اس میں 7 راتوں اور 8 دن کا ذکر ہوا ہے. اور یہ 7 راتیں اور 8 دن آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بات ختم ہی یہاں پر کی تھی کہ میں نے آپ کو 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی. تو وہ چونکہ ہم مکمل نہیں کر پائے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کو مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو ہے اپنا نیا ٹاپک شروع کریں. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ کے جو 1 اور 2 کے عدد ہیں ان کے لیے آپ کا 1 کے لیے آپ کا نکرہ اسم کافی ہے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں ایک طالب علم، تو آپ کیا کہیں گے؟ طالبن، ایک طالب علم. اور اگر آپ ایک طالبہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ طالباتن. ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، تو یہ نکرہ بھی کافی ہے. لیکن آپ ایک کے لیے خاص طور پہ واحد کا لفظ صفت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لفظ کے ساتھ طالبن کے معنی ایک طالب علم، لیکن اگر آپ کہیں طالبن واحدن تو یہ کنسٹرکشن آپ کی مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن بن جاتی ہے. طالبن موصوف اور اس کی صفت واحدن. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ تھوڑا سا زور اس میں پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی طالب علم، لیکن ایک طالب علم کے لیے آپ اس کنسٹرکشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایک طالبہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو طالبہ تو ان کا لفظ کفایت کرے گا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ عدد بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عدد استعمال کریں گے واحدۃن، کیونکہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کا چاروں اعتبارات سے مطابق ہونا ضروری ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں 2 طالب علم، تو 2 طالب علم کے لیے آپ کو پتہ ہے مثنیٰ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو طالب ان کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ طالبانی. کافی ہے. اور 2 مؤنث طالبات، اس کے لیے کیا لفظ بنے گا؟ طالباتانی. کافی ہے. لیکن اگر آپ عدد بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ طالبان اور طالباتان کے لیے صفت استعمال کریں گے، اور مذکر طالبان کے لیے صفت ہوگی اثنانی. اثنانی. اور طالباتانی کے لیے صفت ہوگی اثنتانی. اب یہ بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ اثنانی اور اثنتانی ان دونوں الفاظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اثنان اور اثنتان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کا معنی کیا ہے؟ جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. آپ اس کو پڑھیں گے طالبان اثنانی، اور اسی طرح اس کو پڑھیں گے طالبتان اثنتانی. کلیئر ہو گیا؟ یہ تو تھے آپ کے 1 اور 2 کے عدد اور اس کے حوالے سے آپ کی گنتی. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 1 قلم 2 قلم
ایک آدمی، دو آدمی، ایک عورت، دو عورتیں، ایک گھڑی، دو گھڑیاں، ایک کرسی، دو کرسیاں بنا سکتے ہیں۔ اب آگے گنتی آ رہی ہے 3 سے لے کے 10 تک کی۔ یہ اصل ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ 3 سے 10 تک کی گنتی کے فارمیٹ کو پہلے سمجھ لیں۔ میں نے اس کی طرف اشارہ ہلکا سا کل کر دیا تھا کہ 3 سے 10 تک کی گنتی جو ہے، یا آپ یہ لکھیں گے گنتی جب، تو یہ مرکب اضافی کے طور پہ لکھیں گے۔ اسے سمجھ لیں، میں کہنا چاہتا ہوں 3 طالب علم اور کہنا چاہتا ہوں 3 طالبات۔ کلیئر ہو گیا؟ تو غور کریں، عدد پہلے، اور جس چیز کو آپ گن رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے معدود۔ عدد اور معدود کی کہانی ہے ساری۔ عدد گنتی، اور جس چیز کو گنا جائے وہ معدود کہلاتا ہے۔ تو 3 اس میں عدد ہے اور طالب جو ہے معدود ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب 3 سے لے کے 10 تک مضاف مضاف الیہ، عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آئے گا اور جو معدود ہے وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 طالب علم، میں آپ کے سامنے گنتی لکھتا ہوں اور پھر 3 طالبات کی عربی لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ خود بتائیں گے، اور وہ دلچسپ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 طالب علم کی عربی ہوتی ہے ثلاثۃ طلاب۔ ثلاثۃ طلاب، پہلی بات نوٹ کریں، مضاف اور مضاف الیہ میں نے بتایا نا، تو دیکھیں کیا مضاف اور مضاف الیہ قواعد اپلائی ہو رہے ہیں۔ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اعراب ہلکا ہوتا ہے، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، قواعد اپلائی ہو رہے ہیں۔ اور 3 طالبات کی عربی جو ہے وہ ہوگی ثلاث طالبات۔ کلیئر ہو گیا؟ اب پہلی بات یہ کہ عدد پہلے ہے، معدود بعد میں، جبکہ 1 اور 2 میں کیا تھا؟ معدود پہلے تھا، عدد بعد میں، نہیں عدد صفت بن کر آ رہا تھا۔ اب عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آ رہا ہے۔ 3 سے 10 تک یہ صورتحال چلے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اور دوسری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ مذکر معدود کے لیے گول تا والا عدد لگے گا۔ مذکر معدود گول تا والا عدد، مؤنث معدود گول تا کے بغیر عدد۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، لیکن الٹا آپ کہنے کے حساب ہو گیا کہ اگر آپ کا معدود مذکر ہے طالب، اور اس کے واحد اسم کو دیکھنا ہے، آپ نے واحد اسم کو دیکھے گا، معدود اصل میں واحد ہے، طالب مذکر ہے تو اس کے لیے گول تا والا عدد لگے گا۔ طالبہ مؤنث ہے معدود، تو اس کے لیے عدد جو ہے وہ بغیر تا کے لگے گا۔ کلیئر ہوگی ایک بات؟ اور دوسری بات یہ کہ جو معدود ہے وہ جمع کا لفظ استعمال، ٹھیک ہے، جمع کا لفظ استعمال ہوگا۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں 3 کرسیاں، 1 کرسی، 2 کرسیاں، عربی میں مثنیٰ تو ہے نہیں نا، سوری اردو میں تو مثنیٰ ہے نہیں، تو اردو میں ہم 1 کرسی 2 کرسیاں جمع ہی کہتے ہیں۔ تو عربی میں آپ دیکھیں 3 کرسیاں، تو جمع ہی آپ لفظ بول رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ 10 سے آگے جائیں گے نا، 11 سے لے کے آگے 99 تک کا معدود جو ہے وہ واحد استعمال ہوگا۔ یعنی گنتی بڑی دلچسپ اور پیچیدہ ہے عربی زبان کی۔ یعنی یہ میں آپ کہیں گے اس میں یہ کون سی بات ہے کہ ظاہر بات جب آپ 3 کرسیاں کہہ رہے ہیں تو کرسیاں جمع ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں 11 کرسیاں کہوں نا تو کرسیاں اب بھی جمع ہے، لیکن 11 جب آ جائے گا تو 11 کے بعد کرسیوں کا لفظ جو ہے میں وہ جمع نہیں لاؤں گا، واحد لاؤں گا۔ تو وہاں سے یعنی 11 سے لے کے 99 تک کا جو معدود ہے وہ واحد استعمال ہوگا۔ تو یہ گنتی آہستہ آہستہ میں اس لیے آپ کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ آج
میں صرف آپ کو 1 اور 2 اور 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے، موقع ملے گا تو 11 سے لے کے 19 تک، اور پھر دہائیاں 20 30 40 50 60 70 80 90، اور پھر اس کے بعد دہائیوں کے درمیان والے 21 22 23 اور 31 سے لے کے 39 تک اور 41 سے لے کے، یہ اپنی گنتی ہے. تو گنتی آپ کی مختلف آپ کہہ لیں کہ اعتبار سے تقسیم ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جائیں گی. اکٹھی پڑھا دوں تو بالکل آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہوا کیا، اس لیے چند باتیں سامنے ہم رکھ رہے ہیں. تو 3 سے لے کے 10 تک کے لیے کیا مضاف عدد اور مضاف الیہ معدود، اور معدود جو ہے وہ جمع استعمال ہوگا، اور مذکر معدود کے لیے عدد گولتا کے ساتھ اور مؤنث معدود کے لیے عدد بغیر گولتا. ٹھیک ہو گیا؟ اب 4 طالب علم میں کہنا چاہتا ہوں، تو 4 کے لیے عربی زبان میں اربعۃ طلاب، اربعۃ طلاب، اور 4 طالبات اربع طالبات. یعنی مذکر دیکھیں گولتا کے ساتھ آئے گا اور مؤنث جو ہے وہ بغیر. 5 کے لیے مذکر میں خمسۃ لگ جائے گا، خمسۃ طلاب، اور مؤنث کے لیے لگ جائے گا خمس طالبات. ٹھیک. 6 طالب علم ستۃ، ستۃ طلاب، اور 6 طالبات ست طالبات. 7 کے لیے مذکر معدود کے لیے سبعۃ، طلاب، اور 7 طالبات کے لیے سبع طالبات. 8 کے لیے اگر مذکر آپ کا معدود ہے تو گولتا کے ساتھ آئے گا ثمانیۃ. ٹھیک. ثمانیۃ، اور مؤنث معدود کے لیے ثمانی. یہ بھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے ثمانی کیوں ہے یا کیا ہوا ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. اور تسعۃ طلاب، اور 9 طالبات کے لیے تسع. ٹھیک ہے، تسع طالبات. 10 طالب علم عشرۃ، گولدا کے ساتھ عشرۃ طلاب، اور 10 طالبات کے لیے عشر طالبات. 9 کے لیے تسعۃ. ٹھیک. اور تسع، عشرۃ اور عشر. یہ عشرۃ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ شین کے سکون کے ساتھ بھی ہے، شین کی زبر کے ساتھ بھی، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. عشرۃ بھی کہہ لیں یا عشرۃ بھی کہہ لیں، اور یہ عشر جو ہے یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. اب جو آیات ہمارے سامنے یہ ذرا انہیں دیکھیں. اس سورہ مبارکہ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ ہوا ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے رکھی 7 راتیں اور 8 دن. 7 راتیں، 7 کے لیے اب آپ دیکھیں کون سا آ رہا ہے،
सबअतु या सबू, इन दोनों में से लगेगा ना। अब 7 रातें हैं तो रात की अरबी देखें क्या है, लैलतुन, लैलतुन रात है ना, तो रात मुअन्नस है तो उसके लिए क्या लगेगा, सबू, और रात लैलतुन की जमा लयालिन, लयालिन, ठीक है। सखरा अलैहिम सबअ लयालिन, सबअ लयालिन। अब वो सबअ नसब में क्यों आया, वो अभी मैं रात के हवाले से भी इन आदात के बारे में आपके सामने एक पिक्चर जो रख देता हूं। और 8 दिन, यौमुन दिन, यौम मुज़क्कर है, यौम की जमा अय्याम, लेकिन यौम मुज़क्कर है तो उसके लिए अदद कौन सा लगेगा, गोलता वाला, समानियतु अय्यामिन। अब उन आयात में से उस आयत को सामने रखे, सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, लगातार। इसी तरह देखें आप, कल मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयत कोट की थी सूरह मुल्क की, कि खलकल्लाहु सबअ समावातिन, 7 आसमान, समाउन मुअन्नस है तो उसके लिए सबअ समावातिन। और फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कितने दिनों में पैदा किया, 6 दिनों में। अय्याम, यौम की जमा, यौम मुज़क्कर है तो उसके लिए क्या लगेगा, सित्तत, यानी सित्ततु अय्यामिन। तो खलकल्लाहु समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्याम, क्लियर हो गया ना। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह 3 से लेके 10 तक की गिनती आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगी। 3 से लेके 10 तक अदद मादूद, क्लियर होगी बात, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें असल जो है वो अदद है, असल अदद है। अदद का इराब जो है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह मुजाफ, मुजाफिले में असल कौन होता है, मुजाफ, ठीक है। तो अदद का इराब जो है ये चेंज होगा, कभी ये सलासतु तुल्लाबिन होगा, कभी ये सलासता तुल्लाबिन होगा, कभी ये सलासती तुल्लाबिन होगा, यानी ये मुजाफ जो है वही चेंज होगा, क्लियर होगी ना बात। अब इस बात को सामने रखने के लिए मैं चंद जुमले बोलता हूं, आपसे दरखास्त है कि आप उन जुमलों को ट्रांसलेट करें। और पहला जुमला दानिश करेंगे ट्रांसलेट। क्लास में 3 तलबा बैठे, फेल क्या है, फेल बैठे, हाँ जी, कौन बैठे, फाइल, फाइल 3 तलबा, पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी, 3 तलबा फाइल, और क्लास में क्या है, मुताल्लिक़ फेल। जुमला फेलियर नहीं भूलना, ताज़ा करें ज़हन में, जुमला फेलियर किसे कहते हैं, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। फाइल कितनी सूरतों में आ सकता है, 2, या वो ज़मीर होगा या ज़ाहिर होगा। ज़मीर होगा तो गर्दान चलेगी, ज़ाहिर होगा तो गर्दान में भी सीखा नंबर 1 या सीखा नंबर 4 इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर फाइल को आगे हालत रफा में हम शो कर देंगे। मुतादी अफ़ाल के लिए मफ़ूल भी आता है और मफ़ूल हालत नसब में होता है, और मफ़ूल भी या तो ज़ाहिर होगा या ज़मीर होगा, क्लियर हो गया। और फिर एक जुज़ हमने बनाया था जुमला फेलिया में मुताल्लिक़ का, और वो हमने कहा था अक्सर जो है वो फेल के मुताल्लिक़ है, क्लियर हो गया। तो अब इस जुमले को सामने रखें, क्लास में 3 तलबा बैठे, तो जलसा हमारा फेल लग गया, और सीगा पहला ही लगेगा इसलिए कि 3 तलबा ज़ाहिर है, इसलिए सीगा 1 ही लगेगा, सीगा नंबर 1 ही लगेगा। जलसा सलासतु तुल्लाबिन फिल क्लियर हो गया जी डॉक्टर साहब। मैंने 3 तलबा को देखा, मैंने 3 तलबा को देखा, देखा फेल, और फाइल, फाइल कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं फाइल हूं, और 3 तलबा क्या है, 3 तलबा मफूल है,
ٹھیک ہے نا. اب وہ 3 طلبہ مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا رأیتو، رأیتو، آگے انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبن، کوکبن واحد استعمال ہوا ہے، کوکبن 11 ستارے دیکھے. تو واقف نہیں کہا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے نہیں کہا سے مراد یہ کہ وہ عربی میں استعمال ہی واحد ہوتا ہے. 11 سے لے کے 99 تک کا جو معدود ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے. تو رأیتو احد عشر کوکبن، میں نے 11 ستارے دیکھے. تو رأیتو میں نے دیکھا 3 طلبہ کو، تو کیا بنے گی عربی؟ ثلاثۃ طلاب، 3 طلبہ کے پاس سے گزرا. میں 3 طلبہ کے پاس سے گزرا. گزرنے کے لیے میں عربی بتاتا ہوں، نیا ورب ہے، اس کے لیے استعمال ہوگا مررتو. تو میں، بس اس کو پکا یاد کر لیں، تو جہاں بھی آئے گا وہ میں ہوں. ٹھیک ہے. مررتو، اور یہ مررتو جو ہے یہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مررتو بی، مررتو بی. اب بی لگ گیا، با حرف جر لگ گیا، تو ثلاثت کیا بن جائے گا جی؟ ثلاثتی طلاب. مررتو بثلاثتی طلاب. تو دیکھیں ثلاثتو، ثلاثتا، ثلاثتی، وہ عدد کا اعراب چینج ہوا ہے، جبکہ طلابن، طلابن، طلابن وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ نے تو حالت جر میں ہی رہنا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ اعراب اس طریقے سے. اب وہ دیکھیں خلق اللہ سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان تخلیق کیے. مفعول ہے اس لیے سبع سماوات. کلیئر ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. خلق اللہ السماوات والارض فی حرف جر لگ گیا تو 6 ایام، 6 دنوں میں. 3 سے لے کے 10 تک کے عدد معدود کے حوالے سے بات ہوگی، مضاف مضاف الیہ کے طور پہ آتے ہیں. لیکن بعض اوقات 3 سے لے کے آگے جو آپ کے عدد ہیں وہ صفت بن کر بھی آ سکتے ہیں، جس طرح 1 اور 2 کے لیے صفت بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا کہا میں نے؟ بعض اوقات 3 سے آگے جو آپ کے اعداد ہیں وہ صفت بن کر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جس طرح 1 اور 2 میں وہ صفت بن کر استعمال ہوئے نا. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مطابقت ضروری ہے. لیکن مطابقت بھی اب دیکھیں، اب میں اگر کہنا چاہوں کہ ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے نبی وسلم کی. 5 نمازیں، 5 نمازیں. اب 5 نمازوں کو ایک طریقہ تو ہے کہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو عدد کو صفت بنا کر لایا جائے تو نمازوں کے لیے الصلاواتو نمازیں، صلاتن کی جمع الصلاواتو، ٹھیک ہے. اور اس کا واحد کیا تھا؟ صلاتن. اور مؤنث تھا، مؤنث کے لیے عدد کیا آئے گا؟ تا کے بغیر آئے گا. تو 5 کے لیے کون سا عدد ہے؟ 5 ہے نا. تو الخمس، الصلوات الخمس، 5 نمازیں. 5 نماز نہیں، وہ 5ویں تو اور چیز بن جائے گی نا. 5 نمازیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں. دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے؟ نمازیں معدود پہلے اور عدد جو ہے وہ صفت بن کر آ رہا ہے.
اور وہ حدیث اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو کلیئر ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلوات الخمس, 5 نمازیں, والجمعۃ الی الجمعۃ, 5 نمازیں اور الجمعۃ الی الجمعۃ. ٹھیک ہے, 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک. یہ 5 آپ کی ریگولر نمازیں, جمعے سے جمعے تک. یہ کیا ہیں؟ یہ کفارتن, کفارہ ہے. کس کا؟ لما بینہن, بینہن ان کا جو ان کے درمیان میں ہے, یعنی ان کے درمیان میں جو گناہ ہے ان کا کفارہ ہے. ٹھیک, لیکن پھر آگے مزید فرمایا سوائے اس کے کہ وَلَمْ تُغْشَلْ کبائر. اب اس کو لکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا, صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سوائے اس کے کہ وہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے. ٹھیک ہے, وَلَمْ تُغْشَلْ کبائر, یعنی اس نے کبائر کا ارتکاب نہ کیا. تو یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک, یعنی یہ جو ہیں دونوں نمازیں آپ کی, یہ ایک ہفتے کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ پر. یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. ہاں, اب اس سے یہ ظاہر بات ہے نتیجہ نکالا جائے گا کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو گئے. نہیں, اس کے لیے خاص طور پہ حدیث میں اور مسلم کی روایت ہے, یہ آپ نے فرمایا کہ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ کبائر سے جو ہے وہ اس کا ارتکاب نہ کرے. کبائر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہو. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نا, جس میں آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ ایک شخص کے گھر کے باہر اگر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ جو ہے غسل کرے, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں, بالکل نہیں رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی اہمیت یا حیثیت جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے باہر نہر ہے اور وہ اس میں 5 مرتبہ جو ہے وہ غسل کرتا ہے. اس میں بھی یہی لفظ الصلوات الخمس استعمال. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کس صورت میں آیا آپ کے سامنے؟ بعض اوقات آپ کا جو عدد ہے وہ صفت بن کر استعمال. ٹھیک, اور اس وقت بھی ہم نے وہی دیکھنا ہے, واحد کو چیک کرنا ہے. واحد کیا ہے؟ مذکر ہے. اگر مذکر ہو تو عدد تا والا لگائیں گے, اور اگر مؤنث ہو تو عدد تا کے بغیر. تو دیکھیں الصلوات الخمس. پھر ہو گیا جی, بس اتنا ہی کافی ہے. اس میں آپ اپنے طور پہ تھوڑی سی ایگزامپل جو ہیں بنا کر, یعنی عام پیٹرن جو ہے, عام پیٹرن قرآن مجید میں جتنی بھی ایگزامپل میرے سامنے آئی ہیں عدد معدود کی وجہ سے, وہ 3 سے 10 تک جو بھی عدد ہے نا وہ وہی مضاف علیہ کے طور پہ ہی آئے. ٹھیک ہے, اس کی میں نے اقسام میں ایگزامپل قرآن مجید سے دی ہیں بہت ساری. تو یہ حدیث میں چونکہ اس طرح استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پوائنٹ سامنے آیا کہ بعض مرتبہ یہ اس طرح سے بھی یعنی عدد جو ہے صفت بن کر دیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.